بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من و سلویٰ کیا تھا اور اس کی حقیقت کیا تھی؟ من و سلویٰ کس نبی کی امت پر اور کیوں اتارا گیا؟ کیا من و سلویٰ جنت سے نازل کردہ کھانا تھا یا اللہ رب العزت نے یہ دونوں چیزیں زمین سے ہی پیدا کی تھیں؟ من و سلویٰ میں کس جانور کا گوشت کھانے کے لیے ملتا تھا؟ اور اس کے علاوہ آج ہم آپ کو یہ بھی بتائیں گے کہ بنی اسرائیل کی قوم 40 برس تک ایک ہی میدان میں کیوں بھٹکتی رہی، اور اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو کون کون سی نعمتوں سے نوازا، اس کے باوجود یہ لوگ کیوں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرنے لگے۔ قوم بنی اسرائیل پر اللہ تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام بھیجے، لیکن یہ قوم راہ راست پر نہ آئی اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں مشغول رہی۔ قرآن مجید کی سورہ بقرہ میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے تم پر بادل کا سایہ کیا اور تم پر من و سلویٰ اتارا، اور ان سے کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر ظلم نہیں کیا، البتہ وہ خود اپنی جانوں پر ظلم کرتے تھے۔ جب فرعون دریائے نیل میں غرق ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے قوم بنی اسرائیل کو حکم دیا کہ وہ قوم عمالقہ سے جنگ کر کے ملک شام کو آزاد کروائیں۔ قوم عمالقہ انتہائی ظالم تھی اور بے پناہ جنگی طاقت رکھتی تھی۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے لوگوں کو لے کر وہاں پہنچے تو دیکھا کہ وہاں کے لوگ طاقتور اور جابر ہیں۔ اس پر بنی اسرائیل کے لوگوں نے بزدلی کا مظاہرہ کیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہنے لگے، اے موسیٰ، وہاں تو بڑے طاقتور لوگ ہیں، جب تک وہ وہاں سے نہ نکل جائیں ہم ہرگز وہاں نہیں جائیں گے۔ یہ سن کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے انہیں حوصلہ دیا، لیکن وہ پھر بھی ڈرے رہے اور جنگ کرنے سے انکار کر دیا، یہاں تک کہ کہنے لگے، اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جا کر لڑو، ہم تو یہیں بیٹھے ہیں۔ یہ بزدلی اور اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی تھی۔ اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب کی صورت میں حکم نافذ کیا کہ بنی اسرائیل 40 سال تک میدان طیہ میں بھٹکتے رہیں گے۔ اس دوران وہ کسی شہر یا بستی میں آباد نہ ہو سکیں گے۔ یہ ایک طرح کی سزا اور آزمائش تھی تاکہ ان کی وہ بزدل نسل ختم ہو اور نئی نسل پیدا ہو جو بہادر ہو اور اللہ کے حکم پر جہاد کرے۔ یوں حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی ان کے ساتھ میدان طیہ میں رہے اور انہی حالات میں بنی اسرائیل کو سنبھالتے رہے اور اللہ تعالیٰ کے احکامات سکھاتے رہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو فرعون کے ظلم و ستم سے نجات دلا کر مصر سے نکال کر صحرائے طیہ کی طرف لے آئے تو وہ ایک طویل عرصے تک جنگل و بیابان میں رہے۔ اس دوران وہاں کھیتی باڑی یا کھانے پینے کا کوئی انتظام موجود نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے اپنی خاص رحمت سے ان کے لیے آسمانی کھانے عطا فرمائے۔ 6 لاکھ بنی اسرائیل کے افراد میدان طیہ میں مقیم تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کے کھانے کے لیے آسمان سے 2 کھانے اتارے۔ ایک کا نام من اور دوسرے کا نام سلویٰ تھا۔ من بالکل سفید شہد کی طرح کا ایک حلوہ تھا یا سفید رنگ کی شہد ہی تھی جو روزانہ آسمان سے بارش کی طرح برستی تھی، اور سلویٰ پکی ہوئی بٹیریں تھیں جو ہوا کے ساتھ آسمان سے نازل ہوا کرتی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر اپنی نعمتوں کا شمار کراتے ہوئے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے، ترجمہ، اور تم پر من و سلویٰ اتارا۔ اس من و سلویٰ کے بارے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا حکم تھا کہ روزانہ تم اس کو کھا لیا کرو اور کل کے لیے ہرگز اس کا ذخیرہ مت کرنا۔ مگر بعض کمزور ایمان کے لوگوں کو یہ ڈر لگنے لگا کہ اگر کسی دن من و سلویٰ نہ اترا تو ہم لوگ بھوکے مر جائیں گے، چنانچہ ان لوگوں نے کچھ چھپا کر کل کے لیے ذخیرہ کر لیا۔ تو نبی کی نافرمانی سے ایسی نحوست پھیل گئی کہ جو کچھ لوگوں نے کل کے لیے جمع کیا تھا وہ سب سڑ گیا اور آئندہ کے لیے من و سلویٰ کا اترنا بند ہو گیا۔ اس لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل نہ ہوتے تو نہ کبھی کھانا خراب ہوتا اور نہ کبھی گوشت سڑتا۔ کھانے کا خراب ہونا اور گوشت کا سڑنا اسی تاریخ سے شروع ہوا ہے، ورنہ اس سے پہلے نہ کبھی کھانا خراب ہوتا تھا اور نہ کبھی گوشت سڑتا تھا۔